یہ کیا ہے؟ نقلبہم ذات الیمین و ذات الشمال، ہم تو اپنے ولیوں کی کروٹیں بھی خود بدلا کرتے تھے. گزر گئے 309 سال. کتنے؟ 309 سال. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَالُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. 309 سال گزر جانے کے بعد اٹھایا، جمائیاں لینے لگے. جیسے تھوڑی دیر آدمی سوئے نا تو اٹھے، نیند پوری نہ ہوئی ہو، جمائیاں لینے لگے. پوچھنے لگے بھئی کتنی دیر سوئے ہو؟ کم لبثتم. کہنے لگے آج کچھ غفلت ہو گئی، بہت سستی ہو گئی، پورا دن سوئے ہیں شاید، یا دن کا اکثر حصہ سوئے ہیں. حالانکہ 309 سال. ثلاث مئۃ سنین وازدادوا 9. 2 میسج دیے قرآن کریم کے اس واقعے میں، 2 پیغام دیے آپ کے نام قرآن کریم کے اس واقعے میں. ایک تو یہ کہ اللہ والے عالم غیب نہیں ہوتے، علام الغیوب صرف اللہ کی ذات ہے. علام الغیوب صرف اللہ ہی کی ذات ہے. اور دوسرے 300 سال گزرے. ان 300 سالوں میں کوئی آوازیں ادھر ادھر سے آئی ہوں گی کہ نہیں آئی ہوں گی؟ یہ ہماری تھوڑی سی تقریب ہے، ایک رات کا جلسہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کتنی آوازیں سننی پڑی مجھے. دائیں بائیں سے اتنی آوازیں آئیں کہ بس پوچھیے مت، مگر وہی چپ ہو گئے الحمدللہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 300 سالوں میں بادل بھی گرجتے رہے ہوں گے، بجلیاں بھی کڑکتی رہی ہوں گی، قافلے گزرے ہوں گے، انہوں نے بھی شور مچایا ہوگا، پرندے بھی چہکتے رہے ہوں گے، نظام صبح و شام نے نہ معلوم کتنی آوازیں بلند کی ہوں گی، مگر کچھ سنائی دیا انہوں نے؟ کسی آواز نے انہیں ڈسٹرب کیا؟ زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ سوچ کر، زندہ تھے یا فوت ہو گئے تھے؟ زندہ ولی نہیں سن رہے. مولوی صاحب، مولانا ڈھکوسلے باز صاحب مردوں کو سناتا پھرتا ہے. یہ کہتا ہے جی مردہ سنتے ہیں، بلکہ مردوں کی حضرت صاحب کی تو بلیوں کو بھی علم ہے. ایک آستانے پر ہم جا رہے تھے لاہور، مسجد نظر آئی تو ہم نے نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کے لیے ہم نے گاڑی مسجد کی طرف کر لی، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. وہاں گئے تو اتنی موٹی موٹی بلیاں بیٹھی، اتنی موٹی موٹی بلیاں، بڑی خوش نصیب قسم کی بلیاں، گدی نشین بلیاں. میں نے پوچھا بھی ماشاءاللہ یہ تو بڑی صحت مند ہے، قوم بھوکوں مر رہی ہے، یہ بلیاں اتنی پلی ہوئی ہے، یہ کیا بات ہے؟ وہاں ایک آدمی نے کئی باتیں کہا. جی مولانا، اللہ جنہیں کھلائے یہ اس کی مرضی ہے. چاہے لوگ آتے ہیں ان کو گوشت ڈالتے ہیں، جس کا گوشت بلی کھا لے وہ سمجھتا ہے میری مراد پوری ہو گئی، اور جس کا نہ کھائے وہ کہتا ہے میری مراد پوری نہیں ہوئی. پھر وہ سمجھتا ہے ہاں میں بھینس کا گوشت لایا تھا اور یہ نازک مزاج بلی ہے، یہ تو بکرے کا گوشت کھائے گی، پھر وہ بکرے کا لے کے آتا ہے.